پاکستان کی حکومت کافی وقت سے کہہ رہی ہے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا, سب کو ٹیکس دینا ہوگا, نان فائلر ختم کرنے ہوں گے, اور پاکستانی ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, پر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹیکس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہمیں تعلیم کی سہولت ملے گی, صحت کی سہولت ملے گی, سیکیورٹی ملے گی, بنیادی انفراسٹرکچر ملے گا یا نہیں؟ جواب یہی آتا ہے کہ ملے گا آنے والے دنوں میں, فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ وہ پرابلمز ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی زیادہ ٹیکس دینے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا ٹارگٹ بڑھا دیا گیا ہے, پچھلے سال 12,000 کا ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, اس سال 14,000 کا ٹیکس ٹارگٹ دے دیا گیا ہے, وہ کیسے اچیو ہوگا بہت بڑا سوال ہے. لیکن میں ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے. میرے ساتھ ظفر پراسا صاحب بھی ہیں, عمیر مسعود صاحب بھی ہیں. میں ایگزامپل یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ دونوں مہمانوں کے سامنے سر, کہ پاکستان کی عدلیہ کو دیکھیے سر. ہم دنیا میں 129 نمبر پہ آتے ہیں, افغانستان کے برابر ہیں. ہمارے ساتھ افغانستان لگتا ہے نظام عدل میں بھارت کوئی 70ویں نمبر کے قریب ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی کیس ہو, عام آدمی کو معلوم ہے 20 سال تو لگیں گے دھکے کھانے میں. ججوں کی تنخواہیں ماشاءاللہ سے معزز ججوں کی تنخواہیں 20 لاکھ روپے کراس کر چکی ہے سر. ہم نے سپریم کورٹ کے بجٹ میں 46% اضافہ کیا ہے, 6 ارب 64 کروڑ دیے ہیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے 50 کروڑ کا. وزارت قانون کے ترقیاتی بجٹ کے اندر ہم نے 55% اضافہ کیا, 1 ارب 91 کروڑ روپے. ہم نظام عدل کے اوپر اربوں روپے پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن پاکستانی ٹیکس پیئر کو اس نظام عدل سے مل کیا رہا ہے اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. آج ایک نوٹس لگ گیا, عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, عدالت کے باہر ایک دم سے صبح نوٹس لگ جاتا ہے, سارے سائلین آتے ہیں صبح سویرے کہ ہمارا کیس سنا جائے گا. کاز لسٹ کینسل ہو گئی ہے 3 دن کے لیے. وجہ کیا ہے؟ جج صاحب رخصت پہ چلے گئے ہیں. اور میں اپنے معزز مہمانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سر انگریز دور میں جب قانون بنایا گیا تھا پاکستان کا, تو انگریز جج ہوا کرتے تھے, ان کو گرمی لگتی تھی, وہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلے جاتے تھے جون جولائی میں. آج تک ہمارے پاکستانی جج آ گئے ہیں, لیکن ان کو بھی اتنی گرمی لگتی ہے, وہ بھی چھٹیوں پر جاتے ہیں, چھٹیاں کینسل نہیں ہوتی ہیں, چاہے 25 لاکھ پینڈنگ کیسز پڑے رہیں, ختم نہیں ہونے والے ہیں. 26ویں 27ویں 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی, لیکن ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا, بڑے لوگوں کو ریلیف بالکل روزانہ ملتا رہے گا. یہی سوال میں پہلے پراچا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ وہ مسکرا بھی رہے ہیں. پراچا صاحب, کیا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے آپ کی نظر میں اس نظام عدل کے اوپر, جو میرا اوپینین ہے سر, وڈ یو اگری؟ دیکھیے جناب, آپ کی کہنا بالکل ٹھیک ہے اور اس پر کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اگر ہم بات کریں دیواری مقدموں کی, اگر آپ سول کورٹ میں جائیں اور سول جج اگر 10 15 20 سال میں فیصلہ کر دے, اور اس کے اوپر اپیل در اپیل یعنی کہ 7-8 اپیلوں کے بعد آپ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سول جج صاحب تھے انہوں نے فیصلہ غلط کیا, لیکن ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بھئی اگر انہوں نے فیصلہ غلط کیا تو ان کو کیا سزا دی جائے اس 20-30 سال کی. ابھی پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک صاحب کو بے گناہ قرار دیا اور پتہ لگا وہ 8-10 سال پہلے ان کے وہ بیچاروں کی موت واقع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو حالت ہے. پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے لوئر کورٹ سے, سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ اپیل, سپریم کورٹ اپیل, اس میں ایک ہی کیس میں مختلف اوقات میں مختلف اس میں آرڈرز آتے ہیں. یعنی کہ ایک 120 کے اینگل پہ ادھر اور ایک 180 کے اینگل پہ ادھر, اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور وہ سارا جو ہے نا ایک مافیا ہے وکلا کا اور ججز کا, مل جل کے ہو رہا ہے کام. اور آپ نے جو بات کی کہ ابھی وہ ججز کو گرمی لگتی تھی, انگریزوں کو وہ چلے جاتے تھے, بات ٹھیک ہے, لیکن وہ جو قوانین تھے وہ ہم غلام قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے. تو آج تک ہمارے یہاں کوئی ریفارم نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں آج تک غلامی چل رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنلی غلامی چل رہی ہے قانون کے نظام میں. بالکل ایسے ہی ہے, انہی کے فالوورز انہی کے وہی چلے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے عدالتی نظام اگر آپ اردو میں کر دیں تو جو سائل ہے ہمارا, اس کو جو درخواست گزار ہے وہ 90% مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا اگر وہ اردو میں آپ کا ہو جائے. اور جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی مادری زبان میں کی ہے, چاہے چائنا ہو, چاہے جاپان ہو یا جرمنی ہو. اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنی جو ان کی مدر ٹنگ ہے اس کے اندر انہوں نے ترقی کی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نظام اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور ہمارے ہاں بہت سارے ادارے بنا دیے گئے ہیں, اوور ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, زراعت ہو, کاروبار ہو, تعلیم ہو,
کہ اگر کسی آدمی پہ کوئی کرپشن کا چارج صحیح بھی ہوتا ہے تو وہ ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں. وہ دھڑلے سے خاص طور پہ سندھ کی صورتحال تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اگر کہیں سے سرکاری طور پہ کوئی نوٹس آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے تو لوگ ڈر کے مارے وہاں جانا نہیں چاہتے. اتنا یعنی کہ ظلم جاتی ہے. اور ٹیکسز کی بھرمار ہے روز آئے دن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو کمپنی بنائی جا رہی ہیں. تو ایک عجیب صورتحال ہے. ہم کو چیزیں ٹھیک کرنی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے ری اسٹرکچرنگ کی, ری وزٹ کی. نیت تو نظر آئے سر, ضرورت تو ہے, ہمیں تو نیت ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے, ری اسٹرکچرنگ کی نیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. میں سوری ٹو انٹرپٹ سر, آئی وڈ لائک ٹو ویلکم مسٹر محسن شیخانی صاحب, سابق چیئرمین ہیں آباد کے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان, ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں. تھینک یو شیخانی صاحب فار یور ٹائم, جزاک اللہ سر. شیخانی صاحب, آپ کو حکومت کا ویژن نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر, وہ غربت ختم کرنے کا, بے روزگاری ختم کرنے کا, عوام غریب آدمی کو ریلیف دینے کا, وہ ویژن آپ کو نظر آ رہا ہے شیخانی صاحب؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا آپ کہہ رہے ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی کی طرف وہ ویژن ہم کمپلیٹ کر سکے, اس لیے کہ آپ کی ایک لمیٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمیٹیشن میں آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے اور اسی پالیسیز پہ ہم لے کے چلنا ہے. تو مجھے ایز سچ ایک عام آدمی کی طرف آپ دیکھنے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ ہو رہا ہو. یہ تو ہمارا سروائیول ہے, آئی ایم ایف کی پیمنٹ سے, ہمارے ری پیمنٹ سے ہمارے صوبوں کو پیسے جانے ہیں. اور ڈیولپمنٹ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا ایجوکیشن جو اتنا بڑا ہم سمجھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا, ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. غربت کی لکیر 43% لوگ بلو دا لیول رہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے لیے انفراسٹرکچرز ہیں جس کے لیے ہم نے کام کوئی نہیں کیا. کراچی کے حوالے سے, بڑے شہروں کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے ہم نے وہ کام نہیں کیے کہ اس کو آگے لے کے چلے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو سب کو انڈیویجل, مطلب ایگریکلچر ایسا نہیں ہے کہ سب ایگریکلچر ایک ہے, سندھ کا الگ ہے, پنجاب کا الگ ہے, کے پی کے کا الگ ہے. جہاں جہاں جو حالات ہیں ان کے جو مین لوگ ہیں ان کو بٹھائے, ان کے ساتھ بیٹھے. شیخانی صاحب حال دیکھیں نا, سوری میں معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ, لیکن سر آپ حکومت کی نیت دیکھیں نا سر, کہ اڈیالہ میں وی آئی پی موومنٹ بہت ہو رہی ہے تو وہاں کی سڑک بن رہی ہے. جو فائنینشل ہب ہے کراچی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے سکھر کراچی موٹر وے, اس کے لیے صرف 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں, 400-500 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. اور سر ایگریکلچر والے شیخانی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو تو ایسے ریلیف دیا گیا اور ایگریکلچر کو کچھ بھی نہیں دیا گیا, لگ رہا ہے کہ زرعی زمینوں کو ہاؤس اسکیموں کے اندر تبدیل کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا سر. میں سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ ریئل اسٹیٹ کو جو بھی چیزیں دی گئی ہے, ریئل اسٹیٹ کا کلیکشن جو تھا وہ کلیکشن 40% ہو گیا ہے. ٹیکس کلیکشن جو آپ نے 4% جو ٹیکس تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی, اس کو آپ نے 14% کرنے کے بعد آپ کا کلیکشن 40% ہوا. آپ کی پوری لائٹ انڈسٹری رک گئی, آپ کا لوگوں کو گھر ملنا رک گئے, اس لیے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہی رک گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کاروبار ہوگا تو ٹیکس ملے گا. کاروبار جب آپ نہیں چلائیں گے تو ٹیکس کہاں سے کلیکشن ہوگا؟ جب آپ کاروبار ہی بند کر دیں گے. یہی گورنمنٹ تھی جنہوں نے لاسٹ ٹائم ٹیکس لگایا تھا, آج ریلیف دے رہی ہے. آج انہوں نے دیکھا کہ کنڈیشن از ٹوٹلی ڈفرینٹ. جب ہاؤسنگ نہیں ہوگی, ہاؤسنگ وہ چیز ہے جیسے ہی آپ کی ایگریکلچر ہے, اس کی ضرورت ہے ہمارے ملک کی اور اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور ان کو پہلے زرعی بینک ہوتے تھے جو ٹیکنالوجی بھی لوگوں کو فراہم کرتے تھے, جو بیج بھی دیتے تھے, جو آن گراؤنڈ بیٹھے ہوتے تھے. آپ کو پتا ہوگا 20-30 سال پہلے تو ترقیاتی بینک ایگریکلچر 1-2 بینکیں ہوتی تھی جو کام کرتی تھی, کمپٹیشن ہوتا تھا. ہے ہی نہیں اب چیزیں.